نظام اشتراکی تو اس زمانے میں بڑے زوروں پر تھا. وہ کہتا ہے اس کے متعلق کیا ہے؟ سنیے عزیزان مان، کارل مارکس کے متعلق القابات یا اس کا انٹروڈکشن کن الفاظ میں ہوتا ہے؟ اور میں یہ کہوں گا کہ کارل مارکس کو جس قدر کمپلیمنٹس اقبال نے پے کیے ہیں، ہاں وہ ابلیسی کی زبان میں کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا کمیونسٹ بھی یہ کچھ نہیں کہہ سکے گا. بڑی زندہ حقیقت ہے جو شخص یہ کہہ گیا ہے. وہ کلیم بے تجلی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اسلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتا. کلیم بے تجلی، وہ مسیح ہے بے صلیب، نیست پیغمبر لیکن در بغل دارت کتاب. عزیزان مان، اقبال کی عظمت ان مقامات پر اجاگر ہو کے سامنے آتی ہے. اقبال کا یقین تھا کہ کارل مارکس سینے کے اندر ایک بڑا دل درد مند رکھتا تھا. غریبوں اور مزدوروں کی مقبولیت پہ اس کا دل خون ہو کر بہہ گیا. اس نے اس کے لیے ایک علاج سوچا، ایک نظام سوچا. یہاں تک یہ چیزیں اس کے دل اور جذبات کی تھیں، لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ اس نظام کو چونکہ وہ وحی خداوندی کے تابع نہ رکھ سکا، اس لیے یہاں آ کر وہ غلطی کر گیا. سنیے کیا کہتا ہے. صاحب سرمایہ از نسل خلیل، یعنی آپ پیغمبر بے جبرائیل، زاں کے حق در باطل او مزمرست، اس کے باطل کے اندر بھی حق چھپا ہوا ہے. سنیے اگلا مصرع، قلب او مومن دماغ کافر. میں نے غلط نہیں کہا برادران عزیز. اتنا بڑا کمپلیمنٹ میں نے کسی بڑے سے بڑے کمیونسٹ کے ہاں بھی نہیں دیکھا جو کہہ دیا ہے. اور پھر یہ کہ نگاہ بشاخ آشیانہ اپنے مرکز سے بھی نہیں ٹوٹا ہوتا. قلب مومن، دماغش کا فرق. اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا قلب اور دماغ دونوں مومن ہوتے ہیں. کہتا ہے یہاں آگے غلطی اس کو لگ گئی. وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز. یہ نصیب کہہ رہا ہے نا اس کو. مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت
مکہ کے ساتھ، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ کہہ رہا ہے دریا بس سے، ابلیس سے کہہ رہا ہے یہ ہے وہ خطرہ جو ہمارے لیے آ جائے گا، ہمارا ابلیسی نظام ختم کر کے رکھ دے گا۔ یہ ایک مشیر نے اس میں یہ کہا ہے، یہ 1936 کی بات ہے، کہ کوئی بات نہیں، میں نے وہاں اٹلی میں مسولینی کو پیدا کر دیا ہے، جرمنی میں نے ہٹلر کو پیدا کیا ہے، فاشزم اور نازیزم میرا خیال ہے کہ یہ اس کا توڑ کر دیں گی۔ وہ کہتا بیٹھ رہے، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب کا نظر۔ یہ دونوں بڑبول کھلی کھلی باتیں کر رہے ہیں، فرنگی سیاست کو بے حجاب کرتے چلے جا رہے ہیں، سچ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ ان سے نہیں یہ بات ہو سکے گی، یہ ان سے توڑ ہو ہی نہیں سکے گا۔ پانچواں مشیر ابلیس سے مخاطب ہوا اور کہا کہ حضور ذرا توجہ سے سنیے، بات بڑی اہم ہو رہی ہے۔ یہ کچھ دیر چھوڑتا ہوں، گھڑی تیزی سے جا رہی ہے اور بات اہم تو آخر میں جا کے آئے گی۔ اس نے کہا کہ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ظاہر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ سب کھوکھلے ہو گئی، کوئی کامیاب ان میں سے نہیں ہو سکتا۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدق کا بروز۔ یہ مزدق کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی سے ذرا پہلے ایران میں ایک ریفارمر اٹھا تھا جس کے متعلق بعد میں کہا گیا کہ اس نے شاید نبوت کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ اس نے اشتراکیت کا پرچار کیا تھا، اور اس کی یعنی یہ ایران کی اس بادشاہت کے خلاف ایک چیلنج تھا، ایک پروٹیسٹ تھا، ایک ریئیکشن تھا۔ مزدق اس کا نام تھا۔ نوشیروان کا باپ اس وقت تخت پر تھا۔ اس نے اس خطرے کو دیکھ کر، اور کون سی ملوکیت اس خطرے کو نہیں بھانپے گی، اس نے